سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 57، 58 اور 59۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، صدق اللہ العظیم۔ ولما اور جب ضربا بیان کی گئی ابن مریم کی مثلاً مثال، اذا قوم کا تو آپ کی قوم، منہ یصدون اس سے چلانے لگی، شور مچانے لگی۔ وقالو اور انہوں نے کہا آلیہتنا کیا ہمارے معبود خیر بہتر ہیں، ام ہوا یا وہ، ما ضربوہ نہیں یہ مثال انہوں نے بیان کی، لکا تیرے لیے، الا مگر جدلا جھگڑے کے لیے، بل ہم قوم خصمون بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو قوم، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر عبدن ہمارے بندے، انعمنا جن پر انعام کیا، علیہ ان پر ہم نے، وجعلناہ اور ہم نے بنایا اس کو، مثلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال۔ آیہ کریمہ نمبر 97 میں یعنی 57 میں اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس پر خوشیاں منانے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مثال ہے اور قریش نے کس مثال پر بغلیں بجائی اور خوشیاں منائی، وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قوم قریش، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب قریش کہنے لگے، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں کہتا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ نیک بندوں میں سے ایک صالح بندے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر تو عیسیٰ کی بھی عبادت کی گئی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ اس بات پر بغلیں بجانے لگے جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی۔ اچھا، دوسرا واقعہ اس طرح ہوا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ولید بن مغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، نضر بن حارث آ گیا اور وہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے قرآن کریم کی ایک آیہ پڑھ کر ان کو سنائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یہ سورہ انبیاء کی آیہ ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سبھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اچھا، اب حضور یہ پڑھ کر اٹھ کر چلے گئے، اتنی دیر میں عبداللہ بن زبعری آ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا عبداللہ بن زبعری سے کہ عبد المطلب کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اور تم سبھی جہنم میں ہوگے۔ عبداللہ بن زبعری نے کہا کہ اگر وہ یہاں سامنے ہوتے تو میں ان سے مجادلہ کرتا، میں ان سے بحث کرتا، میں ان سے کلام کرتا۔
اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم نے چاند کی عبادت کی ہے، ہم نے سورج کی عبادت کی ہے، ہم نے فرشتوں کی عبادت کی ہے، یہود نے عزیر کی عبادت کی ہے، عیسیٰ نے اپنے نصارہ نے عیسیٰ کی عبادت کی ہے، تو پھر یہ کیا سارے جہنم میں جائیں گے؟ علیہ باللہ۔ ولید بن مغیرہ عبداللہ زبعری کی بات سن کر کہنے لگا ہاں کلام تو نے لاجواب کیا۔ اس نے کہا اب جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب انہوں نے یہ سوال حضور کے سامنے رکھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم اہل عرب ہو تو پہلے غور تو کر لو کہ میں نے کیا کہا اور اللہ نے کیا کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جن کی عبادت کی گئی ان سے مواخذہ ہوگا، اگر انہوں نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو تو تم بتاؤ۔ عیسیٰ نے کہا میری عبادت کرو، عزیر نے کہا، چاند سورج نے کہا، ملائکہ نے کہا ہماری عبادت کرو۔ اگر انہوں نے عبادت کا کہا ہے تو پھر وہ شیطان ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیر عیسیٰ کی عبادت کی گئی ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کے ماننے والوں نے ان کو معبود بنا لیا، ان کی زندگی میں نہیں بنایا۔ زندگی میں تو وہ توحید کا پرچار بلند کرتے رہے، زندگی میں تو ان کو کسی نے ان کی عبادت نہیں کی۔ عیسیٰ کے آسمان پر اٹھ جانے اور عزیر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کی ہے۔ نمبر 3، اگر تم اہل زبان ہو تو تم اللہ کے کلام پر غور کرو۔ انکم وما تعبدون، عربی کا قانون یہ ہے کہ ما کا لفظ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں جس کے اندر عقل نہ ہو، اور من کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں عقل ہو۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ انکم وما، ما کہا اللہ نے، من نہیں کہا۔ اگر من ہوتا تو پھر عیسیٰ اور عزیر اس میں شامل ہوتے۔ یہاں تو اللہ نے ما کہا غیر ذوی العقول کے لیے جن میں عقل نہیں ہوتی، اور وہ ہیں تمہارے بت۔ اب ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں گے، لیکن وہ لاجواب کر نہیں سکے، کیونکہ ان کا سوال ہی ایک لا ینحل نہیں تھا، بلکہ سوال ایک ایسا تھا کہ وہ ایک عجیب سوال تھا جو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بنا لیا۔ اب اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیا بھیجی کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو آپ کی قوم اس وقت خوشی سے بغلیں بجانے لگتی ہے، یصدون، خوشی سے وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ قالو، پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اَأَہْلِيَتُنَا خَيْرٌ ام ہوا، اگر تم کہتے ہو کہ جن کی عبادت کی گئی ہے وہ اور جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، تو آپ اس کا آگے سے جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ یہ بتائیے ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہیں؟ آلیتنا، ہمارے معبود، خیرون، بہتر ہے، ام ہوا، یا عیسیٰ؟ اب اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ تمہارے ذہن کے مطابق عیسیٰ بہتر ہیں ہمارے معبودوں سے۔ یہ حضور کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قریش کہ آپ کے ذہن کے مطابق عیسیٰ بہتر ہے نا، تو ہم نے بھی مان لیا عیسیٰ بہتر ہیں۔ آپ کے ذہن کے مطابق عزیر ہمارے بتوں سے بہتر ہیں، تو ہم نے بھی مان لیا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا نتیجہ کیا انہوں نے اخذ کیا؟ کہنے لگے اگر الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اگر عیسیٰ اور عزیر جہنم میں چلے جائیں تو ہمارے بت بھی چلے جائیں، تو کیا اعتراض ہے؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ بھی اور عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، تو اب ان کی بھی تو عبادت کی گئی ہے نا، تو اگر الیاذ باللہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمارے بت تو ویسے ہی کامل نہیں ہے، وہ افضل ہے، وہ افضل اگر جہنم میں چلے گئے تو اگر ہمارے بت چلے گئے تو کیا اعتراض ہے؟ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ مثال محبوب اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جگڑنا چاہتے ہیں، غصہ دلانا چاہتے ہیں
کہ ہم الیاذ باللہ کہیں گے عیسیٰ عزیر جہنم میں جائیں گے اور آپ کو غصہ آئے گا اور جھگڑا شروع ہو جائے گا. ان هو الا قوم خصمون، یہ قوم تو ہے ہی جھگڑالو، یہ تو قوم ہے ہی جھگڑالو. ان کی تو عادت ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل کا جواب کوئی نہیں ہے. تو جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا، جس کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہی جھگڑتا ہے، اور جس کے پاس دلیل کا جواب ہو وہ کبھی نہیں جھگڑتا، وہ تو دلائل سے جو ہے نا وہ بات کرتا ہے. تو محبوب یہ تو شروع سے جھگڑالو ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. ان سے پوچھو بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو باپ دادا، اب باپ دادا تمہارے سیدھے راہ پر تھے، اس کی دلیل کوئی نہیں. ارے تمہارے باپ دادا مرنے سے پہلے کیا کر گئے کہ بتوں کی پوجتا رہنا، اس پر بھی دلیل کوئی نہیں. تو اب اس کے مقابلے میں یہ جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، اور یہ ہیں ہی جھگڑالو. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان ہوا الا عبد، عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ تو ہمارا بندہ ہے. ان ہوا الا عبد، وہ تو ہمارے عبد ہیں. انعمنا علیہ، لیکن عبد عام نہیں ہے، وہ عبد ہیں جن پر ہم نے انعام کیے ہیں. عیسیٰ ہمارا عبد ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ سارے عبدوں کی طرح عیسیٰ بھی عبد ہے. کہا نہیں، عیسیٰ وہ عبد ہے جس پر ہم نے انعام کیے. وہ انعام کیا کیا ہم نے عیسیٰ پر؟ ہم نے اسے نبوت سے سرفراز کیا، اسے کتاب دی، پنگوڑے میں اس نے کلام کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو معزز و مکرم کیا. کیسے؟ وہ معجزات دیے کہ جو کسی اور کو نہیں دیے. اور وہ معجزات کیا؟ کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس کو پھونک مارتے، وہ جیتا جاگتا پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا. مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑی کو صحت مند کر دیتے. 2 قدیم اور 2 جدید مردوں کو انہوں نے زندہ کیا. اور یہ وہ انعامات ہیں جو ہم نے اپنے عیسیٰ کو دیے، کسی اور کو نہیں دیے. انعمنا علیہ، ہم نے انہیں مکرم بنایا، اپنا خاص بندہ بنایا یہ اعزازات دے کر. تو وہ تو ہمارے عبد ہیں، معبود تو ہیں نہیں ہیں. تو جب وہ ہیں ہی عبد، معبود ہیں ہی نہیں ہے، تو تمہارا اعتراض نہیں بنتا کہ عیسیٰ کی عبادت کی گئی ہے. عیسیٰ تو عبد ہے، معبود نہیں ہے، اس لیے تمہارا یہ اعتراض نہیں بنتا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، پھر ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنایا. اور وہ نشانی کیسے؟ بغیر باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا کر کے ہم نے اپنی قدرت کی نشانی اسے بنا دی. کہ ماں پیدا ہوئی تو بیت المقدس کی خاتمہ بن گئی، اجرے میں ماں کو رکھا تو بغیر موسم کے پھل دیتے رہے. جس پھل کا شام میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا، بی بی مریم کا حجرہ کھلتا تو اندر وہ پھل موجود ہوتا. پھر ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کو کہا جاؤ بی بی کے سینے پر پھونک مارو، ہم اسے بچہ دینے لگے. تو جبرائیل نے سینے پر پھونک ماری تو ہم نے اس کو با امید کر دیا. پھر یہ امید سے ہوئی تو بیت المقدس سے اجرے سے نکلی اور باقی باہر کو ہم نے ایک خشک کھجور کے نیچے اسے بٹھایا. درد ذیل شروع ہوا تو ہم نے کہا کھجور کو ہلاؤ، یہ ابھی تر و تازہ ہو کر تازہ کھجوریں پھینکیں گی. کھجور تر و تازہ ہو گئی، تازہ کھجوریں گرنے لگی خود بخود. ہم نے کہا اٹھا کر کھاؤ، تمہیں درد ذیل نہیں ہوگا. کوئی پاس یہاں وارث نہیں ہے، لیکن ہم نے وارث بن کر اپنی عیسیٰ کی ولادت کروا دی. پھر ماں اٹھا کر لائی اسے آبادی میں، تو آبادی والوں نے کہا تو الیاذ باللہ بدکارہ بن گئی ہے، تو نے تو شادی نہیں کی اور یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو ماں نے کیا کہا؟ میں نہیں یہ بولے گا. اور وہ جو بولنے والا تھا وہ کتنا تھا؟ 6 گھنٹے کا. اللہ، اس نے پنگوڑے میں کیا کہا؟ انی عبد اللہ، اوے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے. 6 گھنٹے کا بچہ باتیں کرنے لگ پڑا. میں اللہ کا نبی ہوں. ایک بات میں ماں کی پاکیزگی بیان کر دی. ماں کو کہا چپ، تو نے نہیں بولنا. اللہ نے
جواب یہ دے گا میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور تم خود بتاؤ نبی کی ماں بدکارہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، تو پھر یہ پاکیزہ ہے کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور پھر جب اس کے دشمن اسے سولی چڑھانے لگے، ہم نے فرشتوں کے ذریعے جبرائیل امین کو بھیج کر آسمانوں پر اٹھا لیا، 6 گھنٹے کی عمر میں کلام کروایا۔ اب پھر ہم دوبارہ اسے دنیا میں بھیجیں گے، اڈھیر عمر میں پھر اسی دنیا کے سامنے وہی کلام کرے گا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق